ایک میں ہی لگی ان پر قربان زمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا سلام صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ایک دیہات میں چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا مجمع اور اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا مجھے بڑا اچھا لگا. میں تو ڈر رہا تھا کہ بیل گاؤں میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے کہ جب کوئی کام غلط کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیل ہو گیا تو، لیکن بیل ہے کہ بیل ہے اللہ جانے. بہرحال آپ لوگ بہت لائق تعریف ہیں. برادر گرامی حضرت علامہ مولانا سلیمان صاحب، سلمان صاحب، حافظ تسلیم صاحب، ان دو بزرگوں نے میرے پاس فون کیا اور میں آپ کی دعوت پہ حاضر ہوں. لڑکے نفیس ہیں، توفیق ہیں، رفیق ہیں، کون کون ہیں. بہرحال یہ بچے بھی بڑے اچھے ہیں جنہوں نے اپنے آقا و مولا کی بزم سجانے میں کوشش کی اور آپ لوگوں سے چندہ مانگا اور جلسہ کیا. سب سے بڑی دولت ہے محبت رسول. آج پوری دنیا میں ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے. بولو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی نبی سے محبت میں گزار دی. اکثر سرکار اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. صحابہ حضور سے بہت محبت کرتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا ایسا کیسے؟ آپ کو تو اسلام میں لقب ملا ہے شیر خدا کا، کیا آپ خدا کے شیر ہیں؟ ایکو بند کر دینا بھیا، مائک والے ایکو بند کر دو. اسلام میں آپ کو لقب ملا ہے شیر خدا کا کہ آپ خدا کے شیر ہیں، تو بہادر تو آپ ہیں سب سے. آپ حضرت ابو بکر کو بتا رہے ہیں. تو کہا سنو، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جب
کہا گیا کہ سرکار کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار۔ اچھا بتاؤ، جس کو دنیا مٹانے کے لیے کوشش کرتی ہو اس کو بچانا کتنا مشکل کام ہے؟ بولو بھائی، سب نبی ہی کے تو دشمن تھے، اور ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اور یہی ہوا کہ میدان احد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی سرکار کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کہ کوئی میرے پیغمبر پر حملہ نہ کر پائے۔ تو حضرت علی فرماتے سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ انہوں نے تن من دھن سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ پتہ چلا محبت رسول سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے سرکار 1400 صحابہ کو لے کر جب مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے چلے، اور مکہ سے پہلے حدیبیہ کے میدان پر مکہ کے لوگوں نے روک دیا، آپ نہیں جا سکتے، اس سال واپس جائیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو صلح نامہ تیار ہونے لگا۔ تو کفار مکہ نے کہا پہلا صلح کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس سال مدینہ واپس جائیں، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو سرکار نے کاٹ لیا۔ دیکھو سرکار کی اس صلح سے یہ بھی سوچو کہ ضد اسلام میں اچھی چیز نہیں، ورنہ سرکار ضد کر لیتے۔ کہا ٹھیک، واپس چلے جائیں۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ آئیں گے لیکن آپ کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، کہا لکھو۔ تیسری شرط یہ بتایا کہ ہمارے مکہ کا آدمی کوئی مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کے مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آیا تو ہمارے اختیار ہے، ہم چاہیں اس کو واپس کریں اور چاہے یہیں روک لیں۔ سرکار نے فرمایا لکھو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آپ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہا جب حق پر ہیں تو یہ صلح دب کر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صلح ہے کہ مدینے کا کوئی آدمی آئے تو ان کا جی چاہے جانے دے، جی چاہے روک لیں، اور ان کے مکہ کا آدمی مدینہ کوئی آئے تو ہمیں واپس کرنا پڑے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ صلح کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے دب کے؟ تو اس وقت کون کھڑا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ دیکھو لڑکے دوڑ رہے، شاید کاٹ لیا ہوا۔ سنو، غور کی بات سنو۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، آواز تو آ رہی ہوگی نا؟ ٹھیک ہو جائے گی، بہت اچھا ہے، لیکن سنو، ڈسٹرب نہ کرو، بچارا صحیح کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر الزم غرضہ فإنہ رسول اللہ، الزم غرضہ، عمر ان کا دامن پکڑ لو، فإنہ رسول اللہ، قد جیسے کہ اللہ کے رسول جو کہیں سمجھ میں آئے نہ آئے ان کا دامن تھام۔ اور یہی ہوا کہ اس صلح میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ کامیابی جب صلاحیت پر آدمی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ صلح ہو گئی، سرکار واپس مدینہ چلے گئے، اور پھر مدینہ منورہ سے رمضان کا مہینہ تھا، 10,000 صحابہ کو لے کر
حضور پھر عمرہ کرنے کے لیے فتح مکہ کے لیے چلے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دیا۔ بڑی بھاری بھرکم فوج لے کے مدینے مکہ میں داخل ہوئے، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا کہ آج آ گئے ہیں، یہ ہم پر قابو پا گئے، غالب آ گئے، دروازہ بند کر دو، خدا جانے کیا کریں گے۔ سرکار گئے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ کس کو لے کے گئے؟ آج ہم لوگ تو بڑے لوگوں کو کہیں لے کے جاتے ہیں، بولو، تاکہ ہماری عزت بڑوں سے بڑھے، لیکن حضور مکہ میں جب داخل ہوئے اور کعبے کے اندر داخل ہوئے تو کس کو لے کے گئے؟ اپنے غلام زید بن حارثہ کے لڑکے اسامہ کو، غلام کے لڑکے کو لے کے گئے، اور ایک دوسرے غلام بلال کو لے کے گئے۔ کسی سردار کو نہیں لیا بلکہ 2 غلام کو لیا، اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور سرکار نے بلال سے فرمایا، بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو۔ جب بلال نے کعبے کے چھت پہ چڑھ کے اور اللہ اکبر کے جیسے آواز بلند کی، تو مکہ کے لوگ جنہوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا، عربی جانتے تھے، عرب والے تھے، جب ان لوگوں نے آواز سنی اللہ اکبر، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے کہ حقیقت میں سب سے بڑا خدا ہی ہے۔ سب نکلے اور رسول اللہ کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب مکہ پر فتح ہوئی، آج تو جو لوگ کہیں فتح کر جاتے یا عہدہ پا جاتے تو لوگ بدلہ لینے کا بھاؤ نہ رکھتے، بولو ہے کہ اب ہمارے قبضے میں باغ ڈور ہے تو اب ہم بدلہ لیں گے، لیکن رسول اللہ کی زندگی دیکھو، وہ مکہ والے جنہوں نے میرے نبی کو 3 سال تک ابو طالب کے ہاتھے میں بغیر دانا پانی کے بند رکھا، کوئی دانا پانی نہیں دیا، 3 سال تک میرے نبی کو ابو طالب کا ایک ہاتھا تھا اس میں بند رکھا۔ میدان احد میں پتھر مارے، سرکار کے دانت ٹوٹے، رسول اللہ کی بیوی زینب، رسول اللہ کی بیٹی زینب حمل سے تھی، ایک مکہ کے آدمی نے نیزہ مارا، حضرت زینب کا حمل ختم ہو گیا، سرکار بہت روئے۔ آج آدمی کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، جب زینب کا حمل ختم ہوا نیزہ مارنے کی وجہ سے سرکار کے آنسو نکل آئے۔ سرکار نماز پڑھے تو ان کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتے، یعنی کوئی ظلم ایسا نہیں مکہ والوں نے چھوڑا ہو جو نبی پہ کیا نہ ہو۔ لیکن جب مکہ فتح کیا میرے نبی نے، ایک صحابی آگے بڑھے اور جوش میں کہنے لگے، الیوم یوم المزحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، ان لوگوں نے بہت ستایا، مکہ سے بے گھر کر دیا، ظلم کا پہاڑ توڑا، آج ان سب سے بدلہ لیا جائے۔ جب ایک صحابی نے آواز بلند کی، الیوم یوم المزحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابی کو پیچھے کیا، کہا لا الیوم المزحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ جب سرکار نے رحمت کا پیغام سنایا تو جو نہیں آئے تھے وہ بھی آ کر کے نبی کا کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو۔ ایک دفعہ جب صحیح بولنے لگے تب نہ چھوڑو بیٹا، ہلو اب رہنے دو، کچھ نہ بولنا، بہت اچھا بول۔
یہ ہے میرے پیغمبر کے صلح کی برکت۔ تو اے لوگوں، جب کوئی معاملہ ہے تو ضد نہ کرو، کسی معاملے پہ 4 آدمی سمجھائیں تو مان جاؤ، ہو سکتا ہے اسی صلح میں اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی دے دے۔ اور میرے نبی کی سنت بھی ہے، لیکن آج جتے بھی آدمی جھگڑا کرت ہو، جتے بچاوے لاگو وقتے ان کے جوش باڑت۔ بولو، ابھی سیتا پور گئے تقریر کرنے، یہاں تو عورتیں پیچھے ہیں، وہاں ایسے مرد تھے، ادھر عورتیں تھی، تقریر کر رہا تھا، ہم پتہ نہیں مہربان میں کہا ہوا دونوں جھوٹا پکڑ اوپر گئی۔ اب ان کے جھوٹا چھوڑاوے لیکن چھوڑے نہیں، جیسے سڑوے نہیں بھیڑی آ جاتے روڈ پر، چاہے جتنا مارو لیکن ہٹت نہیں۔ 2 عورتوں نے پورا جلسہ خراب کر دیا۔ صلح میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، کون؟ الذی یصلح بین الناس، وہ جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرے۔ اس کو بند کر، یہ سبحان اللہ والا بند کر۔ سرکار فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بول کر 2 لوگوں میں صلح کرا دے۔ جیسے کہا نے بھی آدمی جھگڑا ہو تو ایک سے جا کہا کہ یار وہ آدمی آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، جبکہ وہ کچھ نہ کہے سو، تو کہ دوسرے سے جاؤ کہو یار وہ آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جھوٹے کے۔ اب ایسا کر کے دونوں کو آپ نے ملا دیا، تو سرکار فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیر، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ صلاحیت میں خدا بھی راضی اور خدا کا رسول بھی راضی۔ صلح کر لو، کہیں مقدمہ چل رہا ہو تو صلح کر لو، اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کر دو، اور صلح کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے لیے ہے ہی ہے 100%۔ لیکن آج لوگ کچھ ضدی ہوتے، ضد کر لیتے نا، چاہے جب تک نا، ضدی کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں محمد مصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے، اور ان کے نوکر رہے، ان کا نام رہے بدھوا۔ ایک دن نواب صاحب بدھو سے کہیں بدھو یار سسرال سے دعوت آئی، سسرال چل رہا تھا، بدھو کہیں چلو چلا جائے، تو نواب صاحب کہیں یار ہمارا پیجامہ بہت گندا ہے، بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف رکھا ہے، ہمارا پہن لو، ہم آپ کے پہن لے لو۔ ہم نوکر آدمی گندا بھی چلی، نواب صاحب کہیں نہیں یار، اگر سسرال میں پتہ چلے گا کہ نواب اپنے بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی بے عزتی ہوئی۔ بدھو کہیں پہنو، جب ہمارا پیجامہ ہے ہم نہ بتائیے تو کوئی کیسے جانے گا۔ تو نواب صاحب کہیں دھیان رکھنا، کہیں ہاں پہنا دیا بدھو نے اپنا پیجامہ، اور نواب کا پیجامہ خود پہن لیا۔ نواب صاحب جب سسرال پہنچے تو ان کے لیے تو دروازہ کھل کر اندر چلے گئے، اور بدھو کے لیے برآمدہ میں چار کوئی پڑی۔ گاؤں والے کو پتہ چلا نواب صاحب آئے ہیں تو کچھ لوگ ملے کے لیے، جب ملے آئے تو بدھو باہر، تو بدھو سے پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہا تھا اگر نواب صاحب سے ملے تھے تو اندر چلے جاؤ، اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ تو لوگ تعجب کہ یہ کون سی بات رہی، لیکن بات ایسے ہے، اگر ان سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ، اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ اب نواب صاحب اندر سنیں تو بڑے آگ بگولا، لیکن کریں کیا بیچارے۔ جب لوگ گئے ملاقات کر کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے ڈانٹے لگے کہ بدتمیز اٹھائی گیرا نالائق کہے گا، تو نے میری بے عزتی کر دی۔ ارے سرکار اللہ پہلی غلطی معاف کرتا، آپ بھی معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے لوگ کچھ ملنے آئے، جب پھر ملنے آئے تو پوچھا بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا بدھو نے کہا نواب صاحب تو اندر ہیں، لیکن ایک بات سن لو۔ کہا سب بات ان سے کی ہو لیکن ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے تمہارا پیجامہ۔